اگر امیر کائنات کی اسلام اور مسلمین کے لیے جو خدمات ہیں، جو قربانیاں ہیں، ان کو ملاحظہ کیا جائے تو وہ قربانیاں اور خدمات جو راہ الہی میں انہوں نے انجام دیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں امیر کائنات کی عظمت کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر گرامی اسلام وما ینطق عن الہوا کی زبان اطہر سے امیر کائنات کے فضائل کو بیان کروایا، اور بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن میں فضائل اور مناقب امیر کائنات جو ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور امیر کائنات کو صفت الہی سے امیر کائنات جو ہیں وہ اوصاف اور اسماء الہی کے متجلی ہیں، ان کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل کو پیغمبر گرامی اسلام کی زبانی انشاءاللہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ علی ابن ابی طالب کا صفات الہی میں متجلی ہونا، روایت کے لفظ ہیں کہ حضرت امیر نور الہی ہونے کے متعلق جو ہے سرور کائنات سے ابن عباس جو ہیں وہ ایک حدیث کو کچھ اس طرح نقل فرماتے ہیں: سمعت رسول اللہ یقول لعلی خلقت انا وانت من نور اللہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، پروردگار عالم نے تمہیں اور مجھے اپنے نور سے خلق فرمایا ہے، یعنی میں اور تم اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، انا وعلی من نور واحد، میرا اور علی کا نور جو ہے وہ ایک ہے۔ یعنی اس حدیث پیغمبر کے مطابق امیر المومنین اور رسول گرامی اسلام جو ہیں ان کا نور نور الہی سے وجود میں آیا، لہٰذا یہ عظیم ہستیاں عالم تشریح میں ساتھ ساتھ ہونے کے علاوہ عالم تکوین و عالم خلقت میں بھی ہم کرین اور ساتھ تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں علی انتخاب الہی ہے۔ پہلی حدیث میں نے عرض کیا علی نور الہی ہے، اور دوسری حدیث میں عرض کروں گا کہ علی انتخاب الہی ہے۔ علی وہ ہستی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے منتخب فرمایا، اور رسول گرامی اسلام اپنی پیاری بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے حضرت امیر کی عظمت کے متعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: یا فاطمہ اما ترضین ان اللہ عز وجل اطلع الى اہل الارض فاختار رجلین احدہما ابوک والآخر بعلک۔ اے فاطمہ، کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ پروردگار عالم نے زمین والوں کی طرف توجہ کی اور پھر اہل زمین سے دو مردوں کا انتخاب کیا؟ اللہ اکبر! فاختار رجلین، دو مردوں کا انتخاب فرمایا پروردگار عالم نے، اور ان میں سے احدہما ابوک، اے فاطمہ ان دو مردوں میں سے ایک جو ہے وہ آپ کا بابا ہے، والآخر بعلک، اور دوسرا آپ کا شوہر نامدار امیر کائنات ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے ان دو ہستیوں کو انسانوں میں سے چنا اور ان کا انتخاب فرمایا، اور پھر ایک کو سردار انبیاء بنا کر بھیجا اور دوسرے کو سید الاوصیاء قرار دیا۔
ایک مرحلہ آگے بڑھتے ہیں جہاں امیر کائنات نور الہی ہیں اور ساتھ ساتھ انتخاب الہی ہیں، وہیں پر امیر کائنات محبوب الہی بھی ہیں۔ ایک روایت جو تواتر سے مختلف صحابہ اور تابعین سے نقل ہوئی ہے، الطائر المشوی سے روایت جو ہے وہ معروف ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں کچھ ایک بھنی ہوئی مرغی جو ہدیہ کے طور پہ لائی گئی، تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے اس طائر مشوی کو سامنے رکھا اور پروردگار عالم سے کچھ اس طرح دعا فرمائی، اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک یأکل معی، اے پروردگار میرے پاس اپنے محبوب ترین شخص کو بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ تو امیر کائنات، روایت کے لفظ ہیں کہ امیر کائنات جو ہیں وہ دروازے پر آتے ہیں اور دستک دی۔ پیغمبر گرامی اسلام کے خادم انس جو ہیں انہوں نے پوچھا کون ہے دروازے پر، من دق الباب، تو جواب میں فرمایا رسول اللہ مشغول ہیں۔ امیر کائنات نے فرمایا میں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ امیر کائنات بادب مطیع رسول واپس لوٹ گئے اور پھر دوبارہ تشریف لائے اور دروازے پر دستک دی۔ انس نے پھر پوچھا اور جواب میں کہا کہ رسول اللہ جو ہیں وہ مشغول ہیں۔ امیر کائنات جو ہیں وہ پھر واپس لوٹ گئے اور رسول رحمت جو ہیں اپنی دعا کا تکرار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر امیر المومنین آئے اور دستک دینے کے ساتھ اونچی آواز میں سلام کیا۔ رسول اللہ نے جیسے ہی امیر کائنات کی آواز سنی اور امیر کائنات کی آواز کا پیغمبر کے کانوں پر پڑنا تھا تو فرمایا اے انس دروازہ کھول دو۔ انس نے دروازہ کھولا اور امیر کائنات رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ اس وقت فرماتے ہیں خدایا میں نے تجھ سے مانگا تھا کہ اپنے محبوب ترین فرد کو میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ کھانا تناول فرمائے، تو نے علی کو بھیجا ہے۔ اے اللہ، اے میرا پروردگار، علی مجھ محمد کو بھی ساری مخلوق میں زیادہ محبوب ہے۔ تو اب 3 مرتبہ امیر کائنات کا دروازے پر آنا اور 2 مرتبہ لوٹ جانا اور تیسری مرتبہ اندر آنا، اور پھر اس حدیث کے مطابق جو ہے امیر کائنات ساری مخلوقات میں نہ صرف پروردگار عالم کے محبوب ترین ہستی ہیں جن کا مقام پیغمبر کے نزدیک، نہ صرف پروردگار عالم کے نزدیک ان کا مقام ہے اور پروردگار عالم کے نزدیک محبوب ترین ہیں، بلکہ رسول خدا کے نزدیک بھی محبوب ترین ہستی ہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ مرد ہیں کہ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول دوست رکھتا ہے، اور یہ وہ مرد ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت امیر المومنین کی شان میں اور فضیلت میں عرض کرتا چلوں، نبی مکرم اسلام سے منقول ہے کہ میرے بعد فتنے کی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی تو وہ شخص نجات پائے گا جو مضبوط رسی کو تھامے گا۔ اور لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ مضبوط رسی کیا ہوگی کہ جو ہمارے لیے باعث نجات ہوگی؟ تو متن حدیث کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، روی عن رسول اللہ انہو قال ستکون بعدی فتنة مظلمة الناج منها من تمسک بالعروة الوثقى بعروة اللہ الوثقى فقیل یا رسول اللہ وما العروة الوثقى قال ولایة سید الوسیجین قیل یا رسول اللہ ومن سید الوسیجین قال امیر المؤمنین قیل
ومن امیر المؤمنین قال مولا المسلمین وامامهم بعدی قیل ومن مولا المسلمین قال اخی علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیغمبر گرامی اسلام سے جب پوچھا گیا کہ جب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ان قریب ایک شدید فتنہ بپا ہوگا اور اس فتنے میں وہی نجات پائے گا جو مضبوط رسی کو تھامے ہوگا، تو جب پیغمبر گرامی اسلام سے اس رسی کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ فقیل یا رسول اللہ ومل عروۃ الوثقی، اور وہ رسی کیا ہے کہ جس کو تھامنے سے ہمیں نجات عطا ہوگی، ہمیں نجات ملے گی، اور اس رسی سے مراد کیا ہے، تو پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رسی سے مراد ولایت و سید الوسیجین، عروۃ الوثقی سے مراد سید الوسیجین کی ولایت مراد ہے۔ پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ سید الوسیجین کون ہیں؟ تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا جو امیر المؤمنین ہے وہی سید الوسیجین ہے۔ پھر پوچھا گیا، سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ امیر المؤمنین کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مولا المسلمین، جو مسلمانوں کا مولا ہے اور میرے بعد مسلمانوں کا امام ہے، وہی امیر المؤمنین ہے۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ مسلمانوں کا مولا کون ہے؟ تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا اخی علی بن ابی طالب، میرا بھائی علی بن ابی طالب ہے جو مولا المسلمین ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جو سید الوسیجین ہے، جو عروۃ الوثقی ہے۔ جو بھی امیر کائنات سے متمسک رہے گا اور ان کے ساتھ رہے گا، ان سے جڑا رہے گا، ان کی اتباع میں رہے گا اور ان کی اطاعت کرے گا، وہ اس فتنہ سے نجات پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو امام اور امیر المومنین جو ہیں، پیغمبر گرامی اسلام نے ان کو عروۃ الوثقی اور ایک خدا کی مضبوط رسی سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اگلے مرحلے میں علی جو ہیں وہ سیف اللہ ہیں، علی تلوار الہی ہیں۔ حضرت امیر کی شجاعت اور بہادری کے قصے اور واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، اور حضرت کے میدان جنگ کے کارناموں کو بیان کیے بغیر تاریخ اسلام ادھوری ہے۔ اب ایک روایت جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ روایت جو ہے پیغمبر گرامی اسلام جو ہیں انس ابن مالک سے روایت ہے۔ سعدہ، وہ فرماتے ہیں سعدہ رسول اللہ المنبر فحمد اللہ وثنى علیہ الی ان قال این علی بن ابی طالب فقام علی وقال انا ذا یا رسول اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادن منی فدنا منہ فضمہ الی صدرہ وقبل ما بین عینیہ وقال بأعلی صوتہ یا معاشر المسلمین ھذا علی بن ابی طالب ھذا اسد اللہ فی ارضہ وسیفہ علی اعدائہ۔ اب انس جو ہیں، انس ابن مالک جو ہیں، ان سے یہ روایت منقول ہے اور پیغمبر گرامی اسلام سے وہ نقل فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنا الہی کے بعد فرمایا علی کہاں ہیں؟ امیر کائنات کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا یا علی میرے قریب آؤ۔ تو امیر المومنین جو ہیں وہ رسول گرامی اسلام کے قریب ہوئے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے امیر کائنات کو اپنے سینے سے لگایا اور علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے بوسہ دیا اور فرمایا اے لوگو جان لو یہ علی ابن ابی طالب ہیں اور خدا کی زمین پر خدا کا شیر ہیں، اور خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں خدا کی لہلہاتی ہوئی ننگی تلوار